بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام دوست سب تندرست اور خیریت سے ہوں، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ آج ہم بات کریں گے دودھ جانوروں کا کیوں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کن ایلیمنٹ کی کمی ہوتی ہے جانوروں کو جس وجہ سے وہ اپنا دودھ کم کر دیتے ہیں، ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بے رونق سے ہو جاتے ہیں جانور۔ تو اس کے اوپر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گوٹ فارم۔ مطلب یہ ہوا کہ ڈیسنٹ گوٹ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی اپڈیٹس یا ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ دوستو، جانوروں کے جسم میں فاسفورس بھی ہڈیوں اور دانتوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جانوروں میں فاسفورس کی مستقل کمی سے دودھ دینے والے جانور کا دودھ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ دودھ میں روزانہ فاسفورس کی مقدار کافی خارج ہوتی ہے۔ اگر اسے مناسب انداز میں فاسفورس مہیا نہ کی جائے تو جانور کمزور ہو جاتا ہے، چمڑی خشک ہونے لگتی ہے اور اس کی آنکھیں بے رونق سی ہو جاتی ہیں، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بے رونق سی ہو جاتی ہیں، ہوانہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رت مواترا، جسے ریڈ واٹر بھی کہتے ہیں، یہ بیماری بھی فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خون کے ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشاب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے جسم میں چونے اور فاسفورس کی مقدار تقریباً یا کم و بیش 2% تک ہوتی ہے۔ دودھ میں بھی اور خون میں بھی یہ اجزاء اکٹھے پائے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک خاص تناسب سے خوراک میں دیا جائے۔ چونے کی اہمیت اور اسے پلانے کا طریقہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ جسم میں چونے کی کمی فاسفورس کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اقسام کے پھلی دار چارے مثلاً تارا میرا، گوارا، توریا میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، فروری کے ماہ میں جب رایا، سرسوں، توریا عروج پہ ہوتا ہے تب جانور اچانک بہت زیادہ دودھ دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونے کا وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، مگر فاسفورس مختلف چاروں میں کم ہوتا ہے۔ تاہم دودھ دینے والے جانور جنہیں مناسب مقدار میں امیزہ اجناس، ونڈا وغیرہ دیا جا رہا ہو تو اس سے جانور میں فاسفورس کی کمی نہیں ہوتی۔ گندم کے چھلکے، جسے چوکر گندم بھی کہتے ہیں، السی اور بنولا کی کھل میں کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ دودھ دینے والے جانوروں کو کھل بنولا کھلانے کا مشورہ دیتا ہوں، جس سے دودھ کی مقدار میں 40 سے 45% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میرے علاقے کے لوگ پہلے میری یہ بات بالکل نظر انداز کر دیتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، مگر اب ارد گرد کے تمام ڈیری فارمرز کھل بنولا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن فاسفورس کی مستقل کمی کو پورا کرنے کے لیے ہڈیوں کا چورا دینے سے اس کا مستقل حل ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے جسم میں چونا اور فاسفورس ایک خاص نسبت سے جزو بدن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تجربات سے معلوم ہوا بہترین نسبت دو حصے چونا اور ایک حصہ فاسفورس ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں اجزاء کے جزو بدن بننے میں وٹامن ڈی بھی نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔
विटामिन डी के बगैर ये दोनों अज्जा हज़म नहीं होते और जुज़ बदन नहीं बन सकते। इसलिए विटामिन डी के साथ साथ फास्फोरस और चूने का भी जानवरों की खुराक में मुनासिब मकदार में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर साहब आपको हमेशा मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करने की बार बार हदायत करते हैं, जिनमें ये सब चीज़ें मुनासिब मकदार में होती हैं। साथ साथ जानवरों को चूने का नथार पिलाएँ, खल बनोला इस्तेमाल करें और फलीदार चारा जानवरों को ज़्यादा खिलाएं, तो आपके जानवर फास्फोरस और चूने की कमी से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जो फार्मर है वो 9 महीने तक पहले इंतज़ार करता है कि मेरी जो भैंस गाय वगैरह है वो अभी बच्चा पैदा करेगी, फिर दूध आएगा। तो जब वो वक्त भी आता है तो वो बजाय उसका दूध बढ़ने के दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है, चमड़ी उसकी खुश्क होना शुरू हो जाती है और उसकी आंखें बेरौनक हो जाती हैं, अजीब सा एक जानवर नज़र आता है। तो जैसा कि ऊपर आपको बताया भी गया है पहले, तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है फलीदार जो चारा है वो दें, या फिर आप खल बनोला वगैरह जो है इन्हें दें। तो इंशाल्लाह आपका जो जानवर है वो दूध बजाय कम करने के ज़्यादा करेगा, 40 से 45% आपको इंशाल्लाह इजाफ़ा इसमें मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।